اس کا جو مطلب شان نزول بنتا ہے، اس اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ کا شان نزول ہجرت سے قبل خطاب مشرکین عرب سے تھا، اور ہجرت کے بعد جو سابقہ تھا وہ یہودیوں سے پیش آیا جن کی بستیاں مدینے کے بالکل قریب تھی۔ تو یہ لوگ توحید کے، رسالت کے، وحی کے، ملائکہ اور فرشتوں کے قائل تھے، یعنی توحید کو بھی جانتے تھے، ملائکہ کو بھی جانتے تھے، آخرت کو بھی جانتے تھے، لیکن صدیوں کے انحطاط کے ساتھ انہوں نے اپنے اصل دین سے بہت دور ہٹ چکے تھے، رسومات پہ لگ چکے تھے، خرافات پہ لگ چکے تھے، بدعات پہ لگ چکے تھے، تحریف شروع کر دی تھی، مبالغہ شروع کر دیا تھا، غلب شروع کر دیا تھا، ایسے ہی جیسے آج امت محمدیہ نے 1400 سال کے بعد مرضی کی عبادات بنا لی، بدعات کا نام عبادات رکھ دیا ہے، رسومات کا نام عبادات رکھ دیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بھی کہ کلمے کو جانتے، نماز روزہ زکات حج کو جانتے، فرشتوں کو جانتے، اللہ کو جانتے، لیکن بہت پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے، اپنی کتاب سے، اپنے نبی کی تعریف سے، تو آہستہ آہستہ وہ بہت ساری غیر اسلامی رسومات کی جو آمیزش تھی، تو اس کے مطابق انہوں نے دین ایک اپنے سوچ کے مطابق، عقل کے مطابق، مجبوریوں کے مطابق، ہیلا سازیوں کے مطابق بنایا ہوا تھا۔ اب ان کی اصلاح اب مخاطب بدل گیا۔ آپ جب 13 سالہ مکی قرآن پڑھتے ہیں، مکی صورتیں پڑھتے ہیں، ان میں زیادہ تر عقیدے کی اصلاح کا تذکرہ، زیادہ تر اس بات کا تذکرہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، قیامت کو تمہیں جواب دینا پڑے گا، تمہیں موت آ جانی ہے، اس پہ اصلاح کی گئی ہے۔ لیکن اب جو مسئلہ بندہ پہلے جانتا ہو، ان کو پتا ہو جس بات کا، تو اس میں جو اصلاح میں کمزوری رہ گئی ہو، تو اس کو یعنی پڑھے لکھے لوگوں سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ قرآن کا ایک حصہ جو ہے وہ امیوں کے لیے تھا، ان پڑھوں کے لیے تھا، اور دوسرا قرآن کا حصہ پڑھے لکھوں کے لیے، ڈاکٹروں، اسکالروں کے لیے، پادریوں کے لیے، ان کے بڑے بڑے جو مناظر تھے، ان لوگوں کی اصلاح کے لیے جن کے لیے قرآن نے آگے جا کے کہا کماثل الحمار یحمل اسفارا، کہ ان کے پاس ایک حالت تو بہت مطلب وہ علم والے تھے، ایسے تک بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس، لیکن صحیح حقیقت کیا تھی؟ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاز دیں، ان کی حالت یہ تھی، جس طرح آج ہمارے پڑھے لکھے جاہلوں کی حالت، کماثل الحمار یحمل اسفارا، گویا کہ وہ یہودیوں کے علماء اور ان کی حالت یہ تھی کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوتی۔ تو ان لوگوں کی اصلاح، یعنی ان کو ایمان کی دعوت دینا کہ یہ خرافات، بدعات، تحریف، ہیلے سازیاں چھوڑ دو، ناشکریاں چھوڑ دو، بدبختیاں چھوڑ دو، دو نمبریاں چھوڑ دو، اپنے بنائے ہوئے دلائل چھوڑ دو، اللہ کے خالص دین کی طرف، خالص توحید کی طرف آؤ، خالص عقیدے کی طرف آؤ۔ تو اس طرح اصلاح یعنی رہتی دنیا تک کے انسانوں کی، اس وقت جو مخاطب ہیں ان کے مطابق بھی اور آج بھی، یعنی یہی چیزیں ایک مسلمان کو، مدنی صورتوں کا موضوع آپ سمجھے نا، مدنی صورتوں میں خطاب کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے، ظاہری سی بات ہے اللہ کو جانتے ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، تو ان ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے، ان ایمان والوں کی اصلاح ہو جائے، ان کی کمزوریاں دور ہو جائیں، یہ اعلیٰ کتاب ہے۔ اے ایمان والو، یہ اعلیٰ کام تمہارے لیے ہے۔ اور عمومی طور پہ مکی صورتوں میں کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اس طرح کے کتاب ہے کہ اے لوگوں۔ اب لوگوں میں سے خاص کتاب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو اب ایمان والوں کی اصلاح کی یہ صورت ہوگی کہ ایمان والوں میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں اس کی اصلاح کی یہ صورت